محترم محتشم سامعین حضرات، 30 دسمبر 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے، اور آج یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضائل مناقب عطا فرمائے ہیں۔ تو ہم شان سیدنا صدیق اکبر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے قرآن سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 11-12 خطبات جمعۃ المبارک میں نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر مکمل فرمائی ہے، مکمل بیان کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ والضحیٰ سے پہلے جو سورہ لیل ہے، سورۃ اللیل، یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، تمام مفسرین کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت واللیل اذا یغشا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس سورت کا نام ہی سورت ابی بکر ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے حضرت محمد بن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں اسلام لانے والے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، جن میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ تم کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر تم طاقتور تندرست لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی کمائی سے تمہیں حصہ ملتا، مگر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جی، انما ارید ما عند اللہ، کہ میں صرف
وہ صلہ چاہتا ہوں جو میرے رب کے پاس ہے. مجھے ان غلاموں سے کوئی نفع نہیں چاہیے، مجھے ان کی کمائی نہیں چاہیے، مجھے ان کا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے رب کی رضا چاہیے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو یہ میں نے اس سورۃ اللیل کا شان نزول بتا دیا. اب سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو راہ خدا میں دیتا ہے، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں سب سے بڑے سخی بھی ملت اسلامیہ میں حضرت ابو بکر ہے، اور سب سے بڑے متقی بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس آیت کی روشنی میں آگے پھر آ رہی ہے وَصَدَّقَ، تیسری صفت. اب سنیے، پہلی صفت کیا ہے؟ وَآتَى، مال عطا کرتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرتے ہیں. بولو، اللہ سے. اور تیسری صفت وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. بالحسنى، حسنہ کی تصدیق کرتے ہیں. حسنہ سے مراد کلمہ ہے. تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حسنہ سے مراد اسلام ہے. تو اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہے. حسنہ میں قرآن ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے میں سب سے پہلے جو قرآن کی تلاوت کر کے صحابہ میں مار کھائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان کے لیے پھر ہم راہیں آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر، پڑھیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سارے راستے آسان فرما دیے. کون سے راستے؟ صراط مستقیم والے. کون سے راستے؟ اللہ تک پہنچنے والے، اللہ کی رضا والے، جنت والے، اللہ کے قرب والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو بچانے والے. یہ سارے راستے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صدیق اکبر کے لیے آسان فرما دیے ہیں. اب میں جناب علی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کی پہلی مثال، ایمان لانا. بولو بھائی، ایمان لانا. کمال ہے بھائی، درس میں بیٹھتے نہیں، جمعے میں آتے نہیں. کمال ہے. واہ بھائی واہ، مسلمانوں کمال کر چھڑے جی. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کہ میں اچھے کام، اپنی رضا والے کام صدیق کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ہم پہلا سٹیپ لیتے ہیں کلمہ پڑھنا. اب ذرا سنیے غور سے کہ سیدنا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کس طرح پڑھا ہے. توجہ، اس پر دو باتیں کہوں گا. نمبر ایک، نبی کریم رؤوف الرحیم، پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچا سمجھا. مثلا ترمذی میں روایت ہے، آپ نے مولا علی سے فرمایا، اس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سال تھی یا 9 سال تھی یا 12 سال تھی یا 10 سال تھی، یہ مختلف روایات ہیں. علی میرا کلمہ پڑھو.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. گئے مشورہ کیا اور واپس آ کے کلمہ پڑھا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچا سمجھا، پر جب میں نے ابو بکر کو اسلام پیش کیا اس نے فوری کلمہ پڑھ کے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. اس کا سبب کیا ہوا وہ ذرا توجہ سے سن لیں تاکہ یہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں یاد رہے، نوجوانوں کو یاد رہے، بزرگوں کو یاد رہے. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، تو میں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ چاند آسمان سے اترا ہے اور میری گود میں گرا ہے اور میں نے اس کو چادر میں لپیٹ لیا. یہ تین چیزیں ہوں گی، چاند اترا، گود میں آیا، میں نے چادر میں لپیٹ لیا. اب میں اٹھ پڑا تو میں پریشان تھا بھی یہ خواب کیا ہے، چاند میری گود میں، میری چادر میں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی یار خواب کی تعبیر بتانے والا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا ایک بابا ہے راہب جس کی عمر تقریباً 350 سال ہے اور وہ ان باتوں کا بڑا ہی ماہر ہے، بڑا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا. او بچے، او بھائی بیٹھ جا، سنتے پڑھنی جائز نہیں ہے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، شاباش ادھر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی مہربانی. مان لی لوگ مندے بھی کوئی نہیں، جنہوں کو بہ جاؤ اگو آکڑ جانا ہے. کتنی بار میں نے بتایا کہ جب خطاب شروع ہو جائے تو سنتے ثواب بھی کوئی نہیں، دھکا بازی ہے تھوڑی، جنی مرضی کر لو. جدو حضور منع کر دین تو پھر سنتا کتوں رہ گئی ہیں، تو پھر تو ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، بچنا چاہیے. پر جیڑا آندا ہے انہیں دھوپ والا بھی فنڈا ہو گیا، 4 دن سورج نہیں نکلیا، سارے اندر سن، ہوں وہ ویکھو ماشاءاللہ دھوپ سے کنڈے نے، جمعہ پڑھن آئے بیٹھے نے. تو میرے معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بابے کے پاس گیا، راہب کے پاس. میں نے خواب بتایا، اس کی نا یہ بھویں جو ہیں یہ آنکھوں پر آ چکی تھی. انہیں یوں اٹھو کے پیچھے کر کے نا کہنے لگا آگے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں آگے گیا تو مجھے وہ کہنے لگا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. حضرت ابو بکر پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑا ہٹایا. اس نے کہا یہ تیری ناف پر ایک تل ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا، پر اس دن میں نے غور سے دیکھا تو تل تھا. میں نے کہا جی تل ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ. حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ بولو، اتنا فائدہ تو لے لو کہ یاد کر لو، عبداللہ. وہ کہنے لگا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا قبیلہ بنو تیم ہے. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عثمان بن عامر ابو قحافہ. کہنے لگا مکہ شہر میں رہتا ہے تو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں مکہ میں رہتا ہوں. تو کہنے لگا اللہ اکبر، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ میں ان قریب نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اس نبی کا نام محمد ہے، اس کے بابا کا نام عبداللہ ہے، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور اس کی قوم قریش ہوگی، اس کا قبیلہ ہاشمی ہوگا. وہ سچا نبی ہے، اعلان نبوت کرے گا، تو اس کا زندگی میں صحابی ہوگا اور وفات کے بعد تو اس کا پہلا خلیفہ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے. میں نے کہا بابا یہ ساری باتیں تو کیسے بتا رہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے تورات اور انجیل پڑھی ہوئی ہے، دونوں کتابوں میں
نبی آخر الزمان کا بھی ذکر ہے، نبی کے پہلے صحابی ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے۔ ابو بکر بھی تیرا لقب ہوگا، صدیق بھی تیرا لقب ہوگا، عتیق بھی تیرا لقب ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے محبت کے یاروں کی شانیں تورات میں بھی بیان کر دی ہے، انجیل میں بھی بیان کر دی ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ لو جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو شور پڑا ہوا تھا کہ بھائی حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور جو آپ ایک روایت میں ہے کہ آپ خطاب کر رہے تھے، پہلا قوم کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو لا الہ، میں اسی مجمع میں پہنچ گیا، توجہ کرنا اب، اسی، اور میں نے جا کر سیدھا حضور کے سامنے بالکل قریب جا کر میں نے عرض کی کہ مت دلیل، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کی چاہت یہ تھی ذرا مجمع سن لینا، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے، اپنی تو تسلی پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو جب میں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آقا نے فرمایا ابو بکر میرے نبی ہونے کی دلیل وہ تیرا خواب کافی نہیں جو تو نے دیکھا ہے اور راہب سے تفسیر پوچھ کے آیا ہے، کھا گئے ہو، ٹھنڈ پڑی ہے، تھوڑا قصور کوئی نہیں، تھوڑی جی اور اچھی کہہ دے ہو، وہ تیرا خواب۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ وہ خواب تو میں نے اپنے سوا کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ شام والا بابا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تو آپ خواب بھی جانتے ہیں، خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں، پتہ چلا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں نے کلمہ پڑھنا صدیق کے لیے آسان کر دیا۔ دوسری بات، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ ہے وہ پاک اور صاف ہے، ٹھیک ہے، آپ معصوم ہیں، یوں سمجھیے کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تب بھی غلطیوں سے پاک تھے، بولو نا یار، تب بھی غلطیوں سے پاک تھے۔ نبیوں کی یہ شان ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے کوئی گناہ، پہلے کوئی گناہ کوئی غلطی رب نے نہیں ہونے دی، بعد میں تو تصور ہی کوئی نہیں، نبی پہلے بھی معصوم ہے بعد میں بھی معصوم ہے۔ حضرات آپ کی امت میں یہ شان سیدنا صدیق اکبر کو رب نے عطا فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کر دی۔ اب سنیے، نبی کریم، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شان حضرت ابو بکر میں اور شان سیدنا عمر میں فرق کیا ہے، مقام ابو بکر میں اور مقام عمر میں فرق کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی حضرت ابو بکر صدیق کا مقام دیکھو، وہ فنا فی الرسول ہے، کہہ چھڑو اللہ کر کے تھوڑی چادراں ہی گواچ جان، ٹھنڈ تے لگے تانوں، ایمان دی گرمی تے لگ نہیں رہی، گج کے کہو سبحان اللہ۔ بات پھر سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر ہے اور حضرت عمر فنا فی اللہ کے مقام پر ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں ایک، حضرت عمر سوچتے ہیں کہ رب کیا چاہتا ہے،
حضرت ابو بکر سوچتے ہیں کہ حضور کیا چاہتے ہیں. حضرت عمر کی رائے میں یہ ہے کہ میں وہ کام کروں، وہ بات کروں جو رب کو پسند آ جائے. حضرت ابو بکر کی چاہت یہ تھی کہ میں ہر وہ بات کروں جو مصطفیٰ کو پسند آ جائے. یہ مصطفیٰ کے ذریعے خدا چاہتے ہیں، وہ خدا کے ذریعے مصطفیٰ کو چاہتے ہیں. اس کی ایک مثال سنیں. حضرت عمر جو بولتے ہیں، قرآن میں 22 مقامات ہیں کہ جو بول حضرت عمر نے فرشوں پر بولے، عرشوں پہ اللہ نے قرآن بنا دیا. یہ شان ہے ان کی. اور حضرت ابو بکر صدیق ہر معاملے میں وہ بولتے ہیں جو مصطفیٰ بولتے ہیں. مرضی خدا کو حضرت عمر بہتر جاننے والے، مرضی مصطفیٰ کو حضور بہتر جاننے والے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی کمال کی. اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کی مجلس میں، اور سورۃ النصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج. یہ سورت نازل ہوئی. تو آقا نامدار نے ایک مثال دی. توجہ ہے، بولو 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 کہ بول کے مثال دی. آپ نے فرمایا بھئی ایک بوڑھے کو، ایک بزرگ ہستی کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہنا اختیار کر لو، چاہے تو آخرت کی طرف چلو، آخرت کو اختیار کر لو. تو فاخترتہ الآخرہ، اس بزرگ ہستی نے آخرت کو پسند کر لیا. اللہ نے دونوں آپشن دیے تھے اس ہستی کو کہ یا تو دنیا میں رہنا پسند کر لو یا آخرت کی طرف جانا پسند کر لو. تو اس ہستی نے بھائی آخرت کی طرف جانا پسند کر لیا. اب یہ بات کی تو صحابہ میں ایک شخص کے رونے کی آواز آئی، ہچکیاں لے کر. سب نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب سارے صحابہ حیران ہیں کہ ان کو کیا ہوا کہ حضور نے تو کسی بندے کی مثال دی ہے کہ اس کو اللہ نے دونوں جہانوں کا اختیار دیا کہ رہنا ہے یا جانا ہے، اس نے آخرت پسند کر لی، تو یہ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ پوچھا اے ابو بکر یہ بھی کوئی بات ہے رونے والی، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او میرے ساتھیو تم نہیں سمجھے ہو، یہ میرے نبی نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے اور حضور نے اپنا بتایا ہے کہ اب میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے. تو پتہ چلا آپ کو حضرت ابو بکر فنافر رسول ہے، حضور کی مرضی کو سمجھ کر عمل کرنے والے ہیں. چلیے ایک اگلی بات کرتا ہوں. یہ قرآن پاک سب کا ایمان ہے انشاءاللہ؟ زور سے ذرا، سب کا ایمان ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے حضور پر نازل فرمایا تھا. یہ تو نہیں کہ 10 سپارے بکری کھا گئی، بولتے نہیں ہو وہ جی 10 سپارے بکری کھا گئی، بکری کو خود کھا گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم وہ نہیں ہیں. ہمارا قرآن کتنے پاروں والا ہے؟ 30 پاروں والا، اور سارے کا سارا محفوظ ہے. اس میں ایک دو باتیں بڑی مہربانی آپ بڑی توجہ سے سمجھ لیں، بڑی توجہ سے. نمبر 1، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے نا، نزولی ترتیب اور ہے اور مصحف کی ترتیب اور ہے. مثال کے طور پہ پہلے نازل ہوئی ہے سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی، پر مصحف میں لکھنے میں کون سی سورت پہلی ہے؟ فاتحہ. بولا کرو نا، کون سی سورت پہلے ہے؟ فاتحہ. تو یہ ترتیب کیوں ہے کہ جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ آخری سپارے میں ہے، اور پہلے سپارہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، اور یہ مدنی سورت ہے.
تو قرآن پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے یا مدینہ میں نازل ہوا ہے؟ یار اچھی سے بولا کرو نا، کدے کدے بولنا پہنا، ذرا مزے نہ بولا کرو بھائی۔ ہاں تو قرآن کا نزول کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے یا مدینہ سے ہوئی ہے؟ مکہ سے۔ تو پہلی سورت تو مکی آنی چاہیے تھی، پہلے سپارے کی ابتدا، مگر مدنی سے ہو رہی ہے۔ تو سنیے، یہ وہ ترتیب نزولی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اور یہ مصحف کی تدبیر اور یہ ترتیب، یہ توقیفی ترتیب ہے، یہ میرے نبی نے خود رکھوائی ہے۔ پھر سن لو کہ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، اور آگے مائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب میرے نبی نے خود رکھوائی ہے۔ قرآن حضور پر نازل ہوا تھا، انہوں نے خود سورہ اقرا کو، سورہ علق کو اینڈ پہ رکھا ہے اور بقرہ کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو یہ ترتیب توقیفی ہے، میرے محبوب کی خود بنائی ہوئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن اس وقت ہڈیوں، صاف ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، نمبر 4 صحابہ کے سینوں میں تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، یعنی ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، اور منکرین ختم نبوت اٹھ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس مسیلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ جنگ یمامہ کہتے ہیں اس کو، تفصیل پھر کبھی بیان کروں گا اگلے جمعات میں انشاءاللہ۔ پہلا لشکر بھیجا، شکست ہو گئی، دوسرا لشکر بھیجا، وہ بھی شکست ہو گئی، تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید سیدنا سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بھیجا، تو رب نے فتح عطا فرما دی۔ مگر اس جنگ میں تقریباً 900 مسلمان شہید ہوئے، ایک روایت میں 1100، جس میں بہت سارے صحابہ، اور 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے خلیفہ رسول، اگر صحابہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے جس طرح کے 700 قرآن کے قاری شہید ہو چکے ہیں، تو یہ قرآن آنے والی امت تک کیسے پہنچے گا؟ میں ترجمہ آسان کر دوں، حضرت عمر فرما رہے ہیں پھر ایمن آباد والے قرآن کی میں حاصل کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ آپ قرآن کو کاغذ پر منتقل کر دیں۔ تو سنیے پہلا جواب، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کام میرے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ پر حضرت عمر بار بار مطالبہ کرتے رہے، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا۔ تو پھر میں نے اجازت دے دی کہ قرآن جمع کرو۔ بولو قرآن جمع کرو کا کیا مطلب؟ کاغذ پہ لکھ دو، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میرے نبی کریم نے قائم فرمائی ہے، جمع کرو۔ قرآن جمع ہوا ہے۔ کس طرح جمع ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے خطبات میں بتاؤں گا۔ سر دست یہ سنو کہ آج پوری امت کو قرآن جمع کر کے عطا فرمانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہ کہتا ہے جب میں صدیق پر راضی ہوا تو پھر یوں نیکیاں آسان فرما دی ہیں۔ اب ایک اور بات کہتا ہوں توجہ سے، جب نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے یہ 2 یتیموں کی جگہ تھی،
انہوں نے کہا جی تحفہ لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، خرید کے مسجد بنانی ہے. تو مسجد کا پلاٹ خریدنا چاہیے یا قبضہ کرنا چاہیے؟ جو آپ کی رائے ہے دے دے. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مولوی صاحب مسجد کھڑی کر کے تے قبضہ کر کے آکھن ٹھیک ہے بھائی بس جنت بن گئی ہے. ایڈی سوکھی جنت نہیں ہے کہ سرکار نے پہلی مسجد ہجرت کے بعد مدینہ میں، وہ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے، پر آپ ہجرت کے بعد جو مسجد ہے وہ یہ بنائی، یعنی ادھر مدینہ طیبہ میں، اور وہ جگہ خریدی. آپ حیران ہوں گے کہ اس جگہ کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمائی ہے. جب دوسری بار توسیع کرنے کی ضرورت پڑی تو پھر قیمت حضرت عثمان نے عطا فرمائی ہے. اب میں ایک مسئلہ کر کے بات کرتا ہوں. مولوی دا یہ کام نہیں ہے کہ اتو مسئلے دے ننگ جانا، وچ ٹوبیا لا کے مسئلے دی تہ چ موتی کٹ کے دینے چاہیے. اگر آپ مدرسہ بنائے تو جب تک وہاں قرآن پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھی بولو جو لینا جے تھا ایڈی ہولی لبدا نہیں. ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھا، آپ نے مسجد بنا دی. اب جب تک یہاں نماز، آذان، تلاوت، بیان جمعہ ہوتا رہے گا، بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں ملتا رہے گا؟ تو مسجد نبوی جب سے قائم ہوئی ہے تب سے نمازیں شروع ہوئی ہیں آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک ہر آذان کا، ہر نماز کا، ہر تلاوت کا، اور جناب علی ہر جمعے کے خطبے کا ثواب اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرما رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے صدیق کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. بچوں میں پہلا کلمہ پڑھنے والے مولا علی ہیں. جب تک قیامت تک کوئی بچہ کلمہ پڑھے گا تو ثواب مولا علی کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. اور یہاں اب ماشاءاللہ اسمبلی میں بیٹھے ممبران کہتے ہیں بل پاس کر رہے ہیں کہ کسی 18 سال سے پہلے کو کلمہ پڑھ سکتا. تو اڈے ابے کا قانون ہے 6 سال کا بھی پڑھ سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو ظالموں یہ پابندیاں لگانے والے؟ خیر، اگر کوئی غلاموں میں، غریبوں میں کلمہ پڑھے تو پہلے پڑھے زید ابن حارثہ نے، قیامت تک ثواب ان کے نامہ اعمال میں جائے گا. یہ جو مسئلے بیان کر رہا ہوں نا، یہ دیوبندی بریلوی سنی اہل حدیث سب کے متفقہ بیان کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ لو ایسا ہی ہے. خواتین میں جو قیامت تک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گی اس کا ثواب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نامہ اعمال میں جائے گا. اب اگلا سن لو. بالغوں میں، خواہ وہ نوجوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو بالغ ہے قیامت تک جو بالغ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اس کا ثواب سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں جائے گا، کیونکہ پہلا کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کہتا ہے میں نے صدیق کے لیے ہر نیکی آسان بنا دی ہے. چھوٹا سا ایمانی مسئلہ بتاؤں آپ کو. جو پاکستان میں رہتا ہو باہر جائے اس کو پاکستانی کہیں گے، پاکستانی کہتے ہیں نا. فیصل آباد والا فیصل آبادی ہے، احمد آباد والا احمد آبادی ہے، سندھ والا سندھی ہے، بلوچستان والا بلوچی ہے، اور جناب یہ خیبر پختونخوا والے کو اب کیا کہیں گے؟ پہلے تو سرحدی کہتے تھے، اب بھی چلو سرحدی کہہ لو. اور ہمارا پنجابی ہے، جو جہاں رہتا ہے وہ وہیں کا ہے. جب ہم اس نظر سے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں تو صدیق آج بھی جنت میں ہے، وہ جنتی ہے. کون سی جنت ہے؟ ما بین بیتی ممبری وروضۃ من ریاض الجنہ. جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے میں ان کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں. سبحان اللہ، بنتا تے ہے اگو تھوڑی مرضی تے گل ہوندی بن ہے. جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو تحفہ دینے لگا ہوں، جو کریں گے ان کو خاص تحفہ دینے لگا ہوں. علماء نے لکھا ہے
یہ حاجی اسماعیل صاحب کی محفل میں بیان کرنا تھا، اچانک میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وگرنہ ان کو بڑا ہی مزہ آتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جنت البقیع میں چلا جائے نا، وہاں ایک دعا کرے، دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے، دونوں جہان۔ دعا کون سی ہے؟ وہ کہے یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر تو جنت میں ڈالے گا۔ وہ جنہوں نے کو کیتے ہوئیں گے انہوں کو سزا تو ملنی ہے، مگر حضور کی شفاعت سے ان کو بھی اللہ آخر کار نکال لے گا، شرط ہے کہ کلمے پر موت ہوئی ہو، کفر پر نہ ہوئی ہو۔ تو دعا یہ کرے کہ یا اللہ یہ قانون تو ہے کہ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، پر یہ تو قانون ہی کوئی نہیں کہ کوئی جنت سے نکل کر بھی جہنم میں جائے گا۔ نہیں سمجھے گا بھئی، یا اللہ یہ قانون تو ہے کہ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، پر ربا یہ تو قانون ہی کوئی نہیں، یہ تو نے بنایا ہی کوئی نہیں، ایسا تو ہوگا ہی نہیں، ایسا تو کرے گا بھی نہیں کہ کسی کو جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالے۔ تو یہ میں آیا بیٹھا ہوں ریاض الجنہ میں کہ جو رب تیرے نبی نے فرمایا ہے ما بین بیتی ممبری وروضۃ من ریاض الجنہ، تو یا اللہ جیسے جنت سے نکل کر کوئی جہنم میں نہیں نہ جائے گا، آج میں بھی ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں، مجھے بھی جنتیوں میں شامل فرما دے۔ انشاءاللہ رب یہ جہان بھی جنت بنائے گا، اگلا بھی جنت بنا دے گا۔ یہ ریاض الجنہ، اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، معجم اوسط میں روایت ہے، اعلی حضرت کی فتاوی کی ایک کتاب ہے، فتاوی یورپ، جو یورپ سے سوالات آئے اور ان کے جوابات دیے گئے، اس پوری کتاب کا نام فتاوی یورپ ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اعلی حضرت نے نقل فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے کیا کہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مٹی، ابو بکر کی مٹی اور عمر کی مٹی اکٹھی جنت سے لی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کو جہاں سے بنایا جائے گا وہی اس کو دفن کیا جائے گا اور وہی سے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو پھر میں کہہ دوں حضرت ابو بکر عمر اور حضور کی مٹی اللہ نے جنت سے لی تھی، وہ جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہے اور اٹھیں گے بھی جنت سے۔ باقیوں نے تو جنت میں جانا ہے، ہمارے ابو بکر آج بھی جنت میں ہیں۔ اور آپ گئے ہیں سرکار کے روضے پر، 3 تختیاں لگی ہوئی ہیں، نام محمد کی، نام ابو بکر کی اور نام عمر کی۔ اچھا جی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایک دلیل اور دینے لگا ہوں، قرآن پاک لاؤ بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق، وہ جو میں نے جملہ کہا تھا، حضرت عمر بولے تو بول پر قرآن اترتا ہے، تو مجھے ایک آدمی نے واٹس ایپ پر سوال کیا کہ حضرت ابو بکر کے بولنے پر قرآن کیوں نہیں اترا، کیونکہ بڑا رتبہ تو حضرت ابو بکر کا ہے، تو ان کے بول پر بھی تو قرآن اترنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا بھائی تم سمجھے نہیں، حضرت عمر کے بول پر قرآن اترتا ہے، صدیق کی سوچ پر قرآن اترتا ہے۔ عمر بولتے ہیں قرآن کے مطابق، حضرت ابو بکر سوچتے ہیں تو قرآن کے مطابق ہے۔ عمر کے بول قرآن بنتے ہیں، ابو بکر کی سوچ قرآن بنتی ہے۔ اس کی پہلی مثال دینے لگا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پڑھیے بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ، ایک محفل میں گئے اور وہ مجلس تھی یہودیوں کی، اس کو بیت المدارس کہتے ہیں۔ وہاں ایک یہودی تھا جس کا نام ہے یہ فخاس بن عازورہ،
اس بدبخت کا نام تھا، اس کو سیدنا ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے آگے سے ایک بڑا کفریہ جملہ کہا، اس آیت کی بابت کہا، جو آیت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس یہودی فخاس بن عذورہ نے کہا کہ اے ابو بکر کس اللہ پر ایمان لائے؟ تیرا اللہ تو معاذ اللہ فقیر ہو چکا ہے، وہ تو ہم سے قرض مانگتا پھر رہا ہے، ایسے غریب فقیر اللہ پر جو ہمیں سود نفع سے روکتا ہے اور خود ہم سے قرضے مانگتا ہے، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے یہ جملے سن کر سیدنا صدیق اکبر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کس کے تھپڑ لگایا اس کے منہ پر، اور جب تھپڑ لگایا تو وہ یہودی دوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین، وہ جو سن لیا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 84 ہے، یہ 184 ہے، دیکھو ذرا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھپڑ مارا ہے آپ کے ابو بکر صدیق نے، کیوں مارا؟ ظلم کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ کو فقیر کہا تھا، لقد سمع اللہ قول ہاں یہی جلدی کرو نا، یہ پڑھ دو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ، ہاں لقد، اس نے کہا کہ جی میں نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ فقیر ہے، حضرت ابو بکر نے کہا اس نے کہی ہے۔ تو تب حضور پریشان ہو گئے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ تو اسی وقت قرآن اترا اور اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا، کہ سن لیا اللہ نے جب یہ کافر کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان کافروں کے قول کو جب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابو بکر کی صداقت کی گواہی پر قرآن نازل فرما دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب میرے سامنے سورہ نور ہے، اس پر آپ کو بڑی خاص توجہ کرنی پڑے گی، مزے سے مسئلہ سمجھا جائے نا تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں، وہ جنہوں نے تہمت لگائی ان میں ایک ایسا مسلمان شخص جو بدری صحابی ہے، وہ بھی غلط فہمی میں آ گئے۔ ان کا نام ہے مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کزن کے بیٹے تھے، بڑے غریب تھے، ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا تھا، سارا کھانا پینا سب کچھ حضرت ابو بکر کے گھر سے، اور یہ بھی اس الزام میں شامل ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو دکھ لگا کہ وہ تو منافق تھے اور یہ میرے گھر سے کھاتا پیتا اور میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی بول اٹھا۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد اس کا خرچہ پانی بند، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بیٹی کا مسئلہ تھا۔ پر اس پر قرآن نازل ہو گیا۔ اب ذرا سنیے کہ قرآن نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے، کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ، تم میں سے نہ قسم کھائیں، تم میں سے قسم نہ کھائیں بھائی، کون؟ اولو الفضل، ہائے ہائے ہائے، اولو الفضل، وہ جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شالے جانے والے
نمک حراموں کو اور غداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے لیبل سنیت کا لگایا اور نعرے گامے شاہ کے لگائے اور گلی گلی عوام سے پوچھتے پھرتے ہو کہ صدیق اکبر سب سے افضل کیسے ہے، دلیل دو، تو یہ سن لو وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے وہ قسم نہ کھائیں جو فضل والے ہیں۔ اس فضل والے سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلا؟ اولو الفضل جو فضل والے ہیں وہ قسم نہ اٹھائیں، منکم جو تم میں سے فضل والے ہیں، تو سب سے بڑے فضل والے مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد ذات صدیق اکبر ہے۔ اور قسم ابو بکر نے کھائی تھی والساعتی، جن کے گھر کھلے ہیں، یار سبحان اللہ دیا کو نا، جن کے گھر کھلے ہیں، وہ گھر جن کے بڑے ہیں، گھر جن کے شان والے ہیں، پنجابی چاکھا اور جنہ دے ویڑے وڈے نے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں دلہا مصطفیٰ بن کے آ رہے ہیں۔ اولو الفضل منکم وساعتی ان یؤتوا اولی القربی، کہ ہم قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین، ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ قریبی بھی تھا، مسکین بھی تھے، والمہاجرین، مہاجرین کو نہیں دیں گے فی سبیل اللہ، انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، وَلْيَعْفُوا، درگزر کر دو۔ کی کرنا ہے؟ اور ساڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں نہیں مکن رہی ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ ہم کیا دکھائیں گے ان ہستیوں کو؟ بیٹی پر تہمت لگی ہے اور اللہ سفارش کر رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا، درگزر کرو، وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، اور وَلْيَصْفَحُوا، صلح کر لو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ بات آئی نا جی أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو حضور نے پوچھا ابو بکر، اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر بولے بلا واللہ، ہاں یا رسول اللہ، ضرور، اللہ کی قسم یا ربنا، اے میرے رب، انا لنحب ان تغفر لنا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو بھی معاف کر دے۔ تو فوراً حضرت مستہ کو بلایا، سینے سے لگایا اور کہا بھائی تیرا خرچہ پہلے سے بھی زیادہ دوں گا، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یہی ہے میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لو اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا چھوڑنا بہتر ہے تو چھوڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ بولو جی، قسم کا کفارہ دے دو۔ لو جی، اب ایک آخری بات کرتے ہیں، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ آخری بات توجہ سے سننا، آپ کے عقیدے کو شان صحابہ کا پانی دینے لگا ہوں۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں اتنے حضور کو صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء کم و بیش 1,24,000، صحابہ بھی کم و بیش 1,24,000۔ انبیاء میں نبی، انبیاء میں رسول 313۔ ادھر وہ اہل البدر جن کو رب نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کہ تم جو مرضی عمل کرو تمہاری بخشش پکی ہے، وہ بھی 313۔ اب توجہ کرنا، رسولوں میں 10، ان 313 میں بھی شان والے، ادھر 313 اہل البدر میں 10۔ الصدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ان میں 10 رسول اعلیٰ، ان 313 میں یہ 10 عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ۔ ان 10 میں سے توجہ 4 انبیاء سب سے اعلیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ،
حضرت داؤد یا ابراہیم، اور چوتھے ہمارے مصطفیٰ، اور پھر ان 10 میں بھی 4 حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی سب سے اعلیٰ۔ اب ان 4 جو پیغمبر ہیں اور ادھر جو 4 خلیفہ ہیں، یہ ان 4 پیغمبروں کا عکس بن کر آئے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ کی شان دیکھنی ہو تو حضرت عمر میں دیکھ لو، سبحان اللہ، بڑھ دیا نا۔ حضرت موسیٰ کے لٹھ سے دریا سے 12 راستے بن گئے، حضرت عمر کے خط سے سوکھے دریا چل پڑے۔ ٹائم نہیں تو ساری مماثلتیں بیان کرتا۔ آگے چلیے، حضرت داؤد کی مثل دیکھنا ہو، عکس دیکھنا ہو، حضرت عثمان کو دیکھ لو۔ وہ زبور پڑھتے تھے دن رات، یہ قرآن پڑھتے ہیں دن رات، وہ بھی سخی، یہ بھی سخی، وہ بھی حیا والے، یہ بھی حیا والے، وہ بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ بھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی مثل دیکھنی ہو تو مولا علی کو دیکھ لو۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے عیسیٰ ہے، کمثل عیسیٰ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ یہودیوں کا توہین کرتا ہے، جہنمی۔ ایک گروہ عیسائیوں کا رب دا پتر بنا چھڑیا، معاذ اللہ، جہنمی۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا، وہ توہین بھی نہیں کرتا، رب کا بیٹا بھی نہیں بناتا، نبی رسول سمجھ کے سلام پیش کرتا ہے۔ فرمایا علی تیرے بارے میں میری امت میں 3 گروہ ہوں گے۔ ایک تیری توہین کرے گا، وہ خارجی ہے، بلوچستان میں آج بھی ہے، گلگت میں آج بھی ہے، وہ مولا علی کا نام جوتیوں میں لکھ کر رکھنا عبادت سمجھتے ہیں، اتنے بڑے بدبخت ہیں۔ تو فرمایا علی جو تیری توہین کرے گا وہ جہنمی، اور ایک گروہ تجھے حد سے بڑھا دے گا۔ بولو حد سے، وہ بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ علی خدا ہے، علی معبود ہے، علی سب کچھ ہے، علی کل ایمان ہے، علی معصوم ہے۔ تو فرمایا علی جو تجھے حد سے بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسرا گروہ ہوگا جو تجھے گھٹائے گا بھی نہیں، بڑھائے گا بھی نہیں۔ آج پوری دنیا میں وہ گروہ اللہ نے اہل سنت کا بنایا ہے۔ فرمایا علی یہ جنتی ہوگا۔ فرمایا علی یہ گروہ جنتی ہوگا۔ اب چوتھے حضور بچے۔ حضور کا عکس اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ اس کی کتنی مثالیں دوں میں۔ حضور کی آمد سے پہلے حضرت آمنہ کو خواب آئے، حضرت ابو بکر کی والدہ کہتی ہیں کہ اس کی ولادت سے پہلے مجھے بھی خواب آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی صدیقی اماں فرماتی ہیں مجھے بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور حضور بچپن میں بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں گئے۔ ابو بکر صدیق کے والد کہتے ہیں میں بتوں کے پاس لے گیا، ابو بکر نے مارا روڑا، ایک بت کا ناک توڑ دیا۔ وہ بھی بتوں سے پاک، یہ بھی بتوں سے پاک۔ ان کی ولادت بھی مکہ میں، حضرت ابو بکر کی ولادت بھی مکہ میں۔ اب توجہ کرنا، حضور ہیں والذی جاء بالصدق، سچ لانے والے۔ ابو بکر ہیں وصدق بہ، تصدیق فرمانے والے۔ حضور نماز پڑھانے والے، ابو بکر پہلے نماز پڑھنے والے۔ اب توجہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری دنوں میں بخار آیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آخری دنوں میں بخار آیا۔ حضور پاک کی عمر 63 سال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے۔ حضرت نبی پاک کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے ساری امت کا امام بنایا۔ اللہ نے جو کچھ حضور کے سینہ اقدس پر نازل کیا، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے جتنا جو کچھ میرے سینے میں نازل کیا تھا وہ سب کچھ میں نے تیرے سینے پہ نازل کر دیا ہے۔ حضور نے ہجرت فرمائی،
تو صرف صدیق کے ساتھ، صدیق نے بھی ہجرت فرمائی۔ اب توجہ کرنا، حضور سفر میں ہے، سواری کوئی نہیں، صدیق سواری بن رہا ہے، حضور غار میں ہے، پہلے نہیں گئے، پہلے ابو بکر گئے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر انت صدیق، تو صدیق ہے۔ اور اب میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا اللہ کے سوا تو میں اپنے ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ میرے محبوب صدیق کو خلیل بنا دے، عرشوں پہ تیرا خلیل میں ہوں گا، فرشوں پہ تیرا خلیل ابو بکر صدیق ہوگا۔ معزز سامعین، آخری بات اور آخری الفاظ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا، ابو بکر کو حضور نے صدیق کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا صدیق ہے، یہ نبی کا صدیق ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے، یہ نبی کا خلیل ہے۔ اللہ کے خلیل نے مال قربان کیا، نبی کے صدیق نے بولنا نہیں ہے، اللہ کے صدیق نے اولاد قربان کی، نبی کے صدیق نے 55 سال کے نبی کو 9 سال کی بیٹی نکاح میں عطا فرما دی۔ اللہ کے صدیق نے ہجرت کی ہے، نبی کے صدیق نے ہجرت کی ہے۔ اللہ کا صدیق ابراہیم جب ہجرت کے پہ گیا، بیوی بچوں کو ساتھ لے گیا۔ نبی کا صدیق جب گیا تو سب کچھ چھوڑ کے صرف نبی کو کندھوں پر بٹھا کر لے گیا۔ اللہ کا صدیق نار میں پہنچا، نبی کا صدیق غار میں پہنچا۔ نار کا ذکر بھی قرآن میں، غار کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب توجہ، اللہ کے صدیق کو غار میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جاتے ہی اللہ نے نار کو گلزار بنا دیا۔ پر جب نبی کا صدیق پہنچا تو کالا ڈنگ مار رہا ہے، کالا، اور حضرت ابو بکر کھا رہے ہیں۔ اور پتہ لگیا کالے نو کی تکلیف ہے، کیونکہ کالے نبی اور صدیق کو کٹھے دیکھ سکتے، ادھر تو کوئی ڈنگ نہیں لگا، ادھر نبی کا صدیق ڈنگ کھا رہا ہے۔ پھر توجہ کرنا، اللہ نے اپنے صدیق کو نار میں خطاب نہیں کیا، آگ سے خطاب کیا ہے۔ پر جب نبی کا صدیق غار میں پہنچا، اللہ نے غار سے نہیں، نبی کے یار سے خطاب فرمایا ہے۔ چلیے بات ختم کریں۔ جس پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار تے جگایا نا، یہ میری سخاوت ہے، باقی چلو ٹھیک ہے۔ جس پیر سوراخ تو چایا نا، یہ نعت میں اس غار سور دے اندر بھی پڑھ کے آیا ہوا، یہ جی سمجھ لو سارے ہی اتھے بیٹھے ہیں۔ جس پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار تے جگایا نا، سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے، پہرے دار دیاں کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ سونے چندے دا اعلان کیتا، آسی 5-5 روپیے دے کے رب نو راضی کرنے والے ہیں۔ سنو نا اپنے پہلے خلیفہ دی شان، سونے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا، چھڈی سوئی نا جس نے گھر دے اندر، چھڈی سوئی نا جس نے گھر دے اندر، اے سار دیاں کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ رب امتی آکھے ہر ویلے، رب امتی آکھے ہر ویلے، غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ اٹھ کے سنتا پڑھ لو۔